والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبي قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل احترام میری بہنوں اور بیٹیوں اور باہر سے تشریف لانے والی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور معلمات بہنوں اور بیٹیوں، چونکہ یہ سبق ہے اور درس ہے، اسی لیے عمومی طور سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. معلمات و طالبات اہل علم سمجھتے ہیں، لیکن عام پوری طرح لوگ نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے آپ کا یہاں تشریف لانا اور دعا میں شریک ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ ختم بخاری کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے آپ سب کا اس تقریب میں شریک ہونا اور دعا میں شریک ہونا اللہ کی طرف سے توفیق کا نتیجہ ہے. درس بخاری آخری حدیث کا درس بر صغیر میں ہمارے مدارس میں معمول ہے کہ آخر سال میں بخاری کی آخری حدیث کے موقع پر تقریب ہوتی ہے. ختم بخاری کے موقع پر، اس حدیث کے درس کے موقع پر عام طور 4 چیزیں بیان ہوتی ہیں. ایک تدوین حدیث، کتابت حدیث، نمبر 1. نمبر 2 احوال مصنف، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے احوال سوانح حیات. نمبر 3 صحیح بخاری کی خصوصیات، صحیح بخاری کا مقام اور تراجم بخاری. اور چوتھے نمبر پر یہ اس آخری حدیث کی تشریح. یہ 4 چیزیں عموماً بیان ہوتی ہیں. چونکہ وقت کی قلت کو میں پیش نظر رکھ کر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ عرض کر لوں گا. پہلے نمبر پر تدوین حدیث، کتابت حدیث. پہلی صدی قرن اولا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دور ہے اور صحابہ کرام کی صدی ہے. صحابہ کے دور میں ہی احادیث کی تدوین کسی حد تک ہو چکی تھی، کتابت ہو چکی تھی. اگرچہ سرکاری سطح پر بڑے پیمانے پہ باقاعدہ تدوین تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پہلی صدی کے اختتام پر اس کی طرف توجہ دی. امام زہری نے اس کے حکم پر، قاضی ابو بکر حازمی نے باقاعدہ روایات کو جمع کر لیا اور تدوین کا آغاز کر لیا. لیکن پہلی صدی کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی انفرادی طور پر روایات لکھی تھیں اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے احادیث کے مجموعے موجود تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کتابت روایات کا امر بھی فرمایا اور اجازت بھی فرمائی.
اسی لیے منکرین حدیث جو ایک خوبصورت عنوان لے کر کے بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، روایات پر احادیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں تو 2 سال بعد، 2.5 سال بعد، 3 سال بعد، 200 سال 300 سال بعد جمع ہوئی ہیں، ان پہ ہم کیسے اعتماد کر لیں؟ حالانکہ ان کا یہ اعتراض سرے سے غلط ہے۔ روایات پہلی سن ہجری کے اندر ہی مرتب ہوئی، روایات کی تدوین ہوئی، کتابت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایات کو جمع کرنے کا امر بھی فرمایا۔ چنانچہ ترمذی میں ایک روایت ہے کتاب العلم میں، کان رجل من الانصار یجلس الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیسمع منه الحدیث فیعجبه ولا يحفظه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه فقال عليه الصلاة والسلام استعن بيمينك فأومى بيدي۔ ایک صحابی انصاری آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، میں یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، یاد نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا استعین بیمینک واوما بیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوا کہ آپ اگر یاد نہیں ہوتی ہیں تو آپ حدیثوں کو لکھا کرو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود اس صحابی کو حدیثیں لکھنے کی اجازت دی، چنانچہ وہ لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کنت اکتب کل شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی سے جتنی حدیثیں میں سنتا تھا اور لکھتا تھا۔ فنہتنی قریش، قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روکا، وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ اللہ کے نبی کی ہر بات کو آپ لکھتے ہو۔ كنت تكتب كل شيء تسمع من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر يتكلم في الرضاء والغضب، کہ آپ اللہ کے نبی کی ہر بات کو کیوں لکھتے ہو؟ اللہ کے نبی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کچھ غصے میں بول دیتے ہیں۔ تو یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے فامسكت عن الكتابة، میں نے لکھنا بند کر دیا۔ فذكرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کر لیا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر حدیث کو لکھتا تھا لیکن قریش نے مجھے روکا کہ آپ ہر بات نہ لکھیں، اللہ کے نبی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، غضب میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات نہ لکھ لیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا فرمایا؟ اوما باسبی لفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب یا ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر لکھیں لا یخرج من ھذا لا یخرج منہ الا حق، محمد کی زبان سے چاہے غصے کی حالت میں ہو، چاہے مسکراہٹ کی حالت میں ہو، چاہے نیند کی حالت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے حالت مرض میں ہو، چاہے حالت صحت میں ہو، ہر بات محمد کی زبان سے جو نکلتی ہے حق ہوتی ہے، اسی لیے آپ ہر بات کو لکھا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو خود تو اجازت دے دی بھائی لکھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ عظیم خطبہ دیا، تو ابو شاہ یمنی، یمن کا معتبر ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے خطبہ دے کر اللہ کے نبی فارغ ہو گئے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اکتبوا لی، آپ نے جو خطبہ دیا ہے، جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، آپ میرے لیے لکھوائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے والے صحابہ کرام کو فرمایا اکتبوا لابی شاہ، آپ یہ سارا خطبہ، یہ ساری حدیثیں آپ جمع کر لو اور لکھ لو ابو شاہ کے لیے۔ تو یہاں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود اپنی حدیثیں لکھنے کا حکم دے دیا، اور صحابہ کرام کے پاس چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے، روایات کے مجموعے تھے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایات کا ایک مجموعہ جمع کر رکھا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جمع روایات کر لی تھیں، جس کو صحیفہ سمورہ بن جندب کہتے ہیں۔ مسند بزار نے 100 روایتیں اس صحیفے سے لی ہیں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کے اندر 6 روایتیں اس صحیفے سے لی ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام ابو داؤد یہ روایات شروع کرتے ہیں
نشانی یہ ہوتی ہے اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ساری روایات ہیں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسی صحیفہ سمرہ بن جندب سے لی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ضخیم صحیفہ بنا رکھا تھا جس میں تقریباً حضرت ابو ہریرہ کی روایات سے بھی زیادہ روایات تھی. حضرت ابو ہریرہ کی روایات 500 سے بھی زیادہ ہیں, تو اس میں روایتیں ابو ہریرہ کی روایات سے بھی روایات زیادہ تھیں. مجموعہ جمع کر رکھا تھا جس کو صحیفہ صادقہ کے ساتھ محدثین تعبیر کر لیتے ہیں. اسی طرح کتاب الصدقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حیات طیبہ کے دنوں میں ایک کتابچہ لکھا جس میں زکوٰۃ, عشر وغیرہ کے مسائل اور احادیث جمع فرمائی. اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا کہ جو عمال ہیں, عاملین ہیں, ان کو یہ بیچ دیں, لیکن قبض قبل ان یرسل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیفہ بیچنے سے پہلے انتقال ہوا. چنانچہ یہی کتاب الصدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر نے اس پہ عمل کیا, پھر حضرت عمر نے اس پہ عمل کیا. حضرت عمر کے بعد پھر ابن عمر کے رضی اللہ, عبداللہ بن عمر کے پاس آیا, پھر عبداللہ بن عمر سے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا, پھر اس سے سالم بن عبداللہ کے پاس آیا, اور اس کے بعد امام زہری کے پاس آیا. اس پورے کتاب الصدقہ کو امام زہری نے پڑھا, یاد کر لیا اور طلباء کو پڑھایا. اسی طرح ایک صحیفہ علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا. حضرت علی خود فرماتے ما كتبنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا هذا القرآن وما في هذه الصحیفہ. چند احادیث کا ایک صحیفہ حضرت علی کے پاس ہوا کرتا تھا جو تلوار کے میان میں رکھا کرتے تھے. حضرت علی کے پاس بھی روایات کا مجموعہ موجود تھا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے حمام بن منبہ نے ایک بہت ساری روایات کا مجموعہ جمع کر رکھا تھا. ابو ہریرہ کی روایات کو ایک صحیفے کی شکل میں بنا رکھا تھا, اور صحیفہ حمام بن منبہ, امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر جب بھی اس صحیفے سے روایت لاتے ہیں وَهَذَا مَا قَالَ بِهِ ابو ہریرہ کہہ کر اس روایت کو لاتے ہیں, تو یہ صحیفہ بھی تو ابو ہریرہ کا موجود تھا. صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے, اور اس کو صحیفہ صحیحہ سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی صحیفے موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ حدیث کی کتابت یہ بعد میں نہیں ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوئی, صحابہ کی صدی میں ہی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ کتابت ہوئی. باقی جدا بات ہے کہ تھوڑی حدیثیں صحابی کے پاس تھیں, تھوڑی حدیثیں صحابی کے پاس تھیں, تھوڑی حدیثیں صحابی کے پاس تھیں. البتہ جب پہلی صدی کا اختتام ہوا, جب 99 سن ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے, تو باقاعدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ علماء شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. خفت دروس العلم, کہا کہ مجھے ڈر ہوا ہے, خوف ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم ضائع ہو جائے. چنانچہ سرکاری سطح پر باقاعدہ احادیث کو جمع کرنے کا سب سے پہلے اعلان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کر لیا, اور باقاعدہ سرکاری سطح پر حدیث کی تدوین ہوئی. یہ جو حکمران ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ دین کی خدمت اور دین کی نشر و اشاعت یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یہ ظالم مدارس کے پیچھے آئے دن پڑے ہوتے ہیں. مدرسے کیسے چل رہے ہیں, شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ مدارس چلانا تمہارا کام تھا, مدارس چلانا تمہارا کام تھا. مدارس کو دین کے نشر و اشاعت کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگے چلانا تھا, لیکن یہ عظیم کام جو سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ غریب علماء نے اپنے ذمہ پہ یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور تم تو بعض بار مدارس پہ اعتراض کر رہے ہو, تو تمہیں شرم آنا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ تدوین حدیث کے لیے سرکاری طور پر اعلان کر لیا کہ بھائی جس کے پاس حدیث ہے وہ جمع کر لیں. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حکم پر امام زہری رحمہ اللہ نے بھی احادیث کو جمع کر لیا. قاضی ابو بکر حزمی نے بھی جو ہے احادیث کو جمع کر لیا. چنانچہ احادیث جمع ہوئی, لیکن اس وقت حدیثیں کس طرح جمع ہوئی کہ ایک مسئلے کے متعلق حدیثیں جدا جمع کر لی, دوسرے مسئلے کے متعلق حدیثیں جدا جمع کر لی, اور تیسرے مسئلے کے متعلق حدیثیں جدا جمع کر لی. مثلا کتاب الصلاۃ, نماز کے بارے میں جو حدیثیں تھیں چھوٹا سا علیحدہ ایک رسالہ اس کو علیحدہ کر دیا, اور وضو کے بارے میں جو حدیثیں تھیں ایک چھوٹی سی کتاب علیحدہ بنا دی, زکوٰۃ کے بارے میں ایک علیحدہ کتاب بنا دی. چھوٹے چھوٹے ہر مسئلے کے متعلق علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی کتابیں انہوں نے بنا دی. پھر اس کے بعد پھر باقاعدہ دور آتا ہے جس میں حضرت سعید بن عروبہ ہے,
اور سبی بن ربی ہے، چنانچہ انہوں نے آگے تدوین کا کام کر لیا. پھر اس کے بعد سلسلے آگے چلا ہے. چونکہ یہ تھوڑا سا تدوین حدیث کا موضوع تھوڑا سا لمبا ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے، اسی لیے آگے میں چھوڑ ہی دیتا ہوں. میں یہی چیز مجھے ثابت کرنا تھی کہ پہلی صدی میں حدیث کی تدوین ہوئی ہے اور حدیث کی کتابت ہوئی ہے. منکرین حدیث کا اعتراض سراسر بھیجا ہے، اسی لیے پہلی صدی میں باقاعدہ تدوین حدیث ہوئی ہے. پھر دوسری صدی کے وسط میں 150 سن ہجری میں پھر تصنیفات مارز وجود میں آئی ہیں. موطا مالک ہے، اور اسی طرح مصنف سفیان ہے، مصنف لیث ہے. اسی طرح پھر دوسری صدی کے اختتام پہ پھر مسندات وجود میں آئیں، لیکن ان مسندات میں صحیح و ضعیف کا کوئی فرق نہیں کر دیا گیا. پھر تیسری صدی جو ہے وہ محدثین کی صدی ہے، حدیث کی صدی ہے. تیسری صدی کے اندر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور بڑی بڑی تصنیفات مارز وجود میں آئیں. اسی لیے محدثین تیسری صدی کو حدیث کی صدی کہتے ہیں. بڑی شاندار صدی رہی ہے جس میں دین حدیث کی بڑی خدمت ہوئی، بڑی بڑی تصنیفات مارز وجود میں آئیں. یہ میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑا سا تدوین حدیث کے متعلق بتایا. برے صغیر میں تدوین حدیث، برے صغیر میں علم حدیث، تو تھوڑا غور کر لیں. اصل پہلی صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے اسٹارٹنگ پر ہی محدثین برے صغیر میں آئے. علم حدیث کی نشر و اشاعت رہی، لیکن محدود پیمانے پر. اور سب سے پہلے برے صغیر میں باقاعدہ علم حدیث کو لانے والے سبی بن ربی تھے، اور اس کی قبر میرے خیال میں بعض علماء کا خیال ہے کہ گجرات میں ہے اور بعض کا خیال ہے کہ ٹھٹا میں ہے. لیکن سب سے پہلے باقاعدہ ربی بن سبی کا جو تابعی ہے جلیل القدر، اس کا برے صغیر میں اور یہاں آنا ثابت ہے. پھر برے صغیر کے اندر 9ویں سن ہجری کے اندر اور 10ویں سن ہجری میں کافی حدیث کی نشر و اشاعت ہوئی. اور اس 10ویں صدی کے اندر علی متقی کنز العمال کے مصنف رحمہ اللہ، اور پھر اس کے شاگرد ابو طاہر پٹنی ہے، اور انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کی. اور برے صغیر میں 12ویں تاریخ حدیث کی تاریخ کہلاتی ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہ سیاہ ستہ جو آج ہمارے مدارس میں پڑھی جا رہی ہیں، یہ 12ویں سن ہجری کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دہلی میں مرکز بنایا. حرمین کے مشائخ سے علم حاصل کر کے آئے، باقاعدہ دہلی کو علم حدیث کا مرکز بنایا، باقاعدہ تدریس شروع کی. آج ہمارے مدارس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ سیاہ ستہ جو پڑھائی جا رہی ہیں، جس ترتیب سے برے صغیر میں یہ ترتیب سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 12 سن ہجری میں جاری کر لی، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ ولی اللہ کے فرزند اجمل شاہ عبدالعزیز ہے، پھر اس کے بعد شاہ اسحاق دہلوی ہے، خود اس کے نواسے، اس کے بعد شاہ عبدالغنی ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا آیا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ آج تک علم حدیث کا چلتا آیا. انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے تدوین حدیث کے بارے میں اتنا آپ کو بتایا. دوسرے نمبر پر امام بخاری کے احوال. یاد رکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی پہ جب انسان نظر ڈالتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے تکوینی طور پر امام بخاری کا انتخاب کیا تھا. تکوینی طور پر امام بخاری کا انتخاب کیا تھا. ایک عظیم کام امام بخاری سے لینا تھا، تو اب ایک عظیم کام کے لیے اللہ نے امام بخاری کا انتخاب فرمایا تکوینی طور پر. یہی تو وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بچپن میں نظر چلی گئی، نابینا ہو گئے. والدہ عابدہ، خدا رسیدہ، پارسا، روتی رہی. والدہ انتہائی متقیہ، پرہیزگار، عبادت گزار، تہجد گزار، روتی رہی. اچانک خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. خواب کے اندر حضرت امام بخاری کی نظر تو چلی گئی، نابینا ہے. والدہ بڑی پریشان ہے، دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ میرے لخت جگر کو نظر لوٹا دو، یا اللہ نظر لوٹا دو. تو دعائیں کرتے کرتے ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ کو خوشخبری دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں. جو
بخاری محمد بن اسماعیل جو بخاری رات کو نابینا ہو کر سوئے ہیں، صبح کو بینا ہو کر اٹھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ کو خوشخبری دی۔ جب صبح کو امام بخاری اٹھے تو نظر صرف بحال نہیں تھی، اتنی نظر تیز تھی کہ تاریخ خبیر امام بخاری نے مدینہ کی فضاؤں میں چاندنی میں لکھی تھی، ورنہ چاندنی میں ہم نہیں لکھ سکیں گے۔ جتنی جس کی، ہم تو ویسے بھی آدھی نظر والے چشمہ لگایا ہوا ہے، لیکن جس کی نظر فٹ ہو وہ بھی چاندنی میں نہیں لکھ سکے گا۔ اللہ نے امام بخاری کی والدہ کی دعا کے نتیجے میں نظر کو صرف بحال نہیں کیا، اتنا تیز کر کے لوٹا دیا کہ مدینہ کی فضاؤں میں قیام حجاز کے دوران چاندنی میں، رات کی چاندنی میں التاریخ الکبیر لکھی۔ تو کیوں؟ اسی لیے امام بخاری سے اللہ نے بڑا کام لینا تھا، اسی لیے نظر کو لوٹا دیا، ورنہ دعاؤں سے عام طور نظریں نہیں لوٹا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے امام بخاری سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، اور اس کام کے لیے نظر ضروری تھی۔ جو امام بخاری نے کام کر لیا اس امت کے لیے، محسن امت امام بخاری رحمہ اللہ، اتنا عظیم کام امام بخاری جو کیا، اس کے لیے نظر ضروری تھی۔ اسی لیے اللہ نے بخاری کی نظر کو لوٹا، اس لیے کہ امام بخاری کا انتخاب تکوینی طور پر تھا، ایک بڑے محاذ کے لیے اللہ نے امام بخاری کا انتخاب کیا تھا، اور اس محاذ پر کام کرنے کے لیے صلاحیت بھی اتنی چاہیے تھی، قوت حافظہ بھی اتنی چاہیے تھی، اور استعداد بھی اتنی چاہیے تھی۔ تو وہ ساری صفات بھی اللہ نے امام بخاری کے اندر پیدا فرما دی تھی، کیونکہ کام اللہ نے وہ لینا تھا۔ چنانچہ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا، قوت حافظہ کا، امام بخاری کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ امام بخاری کے کلاس فیلو حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم بصرہ امام بخاری کے ساتھ مشاہ کے پاس علم حدیث پڑھنے کے لیے آتے جاتے تھے، تو ہم جاتے، ہم لکھتے، امام بخاری ایسے بیٹھا ہوا تھا، تو ہم مزاح کرتے، امام بخاری سے مزاح کر لیتے کہ خامخواہ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی، ادھر سے آپ آئے ہو، آپ لکھتے نہیں ہو۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن تان اور مذاق، امام بخاری کو ایک دن غصہ آ گیا، کہا کہ لے آؤ حدیثیں۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی تھی، وہ ہم نے جب امام بخاری کے سامنے پیش کر لی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 15,000 حدیثیں زبانی ہمیں سنا دی تھی، 15,000 زبانی سنا دی۔ اس کے بعد وہاں کے صرف طلبہ نہیں، محدثین نے بھی اپنے مسودات کی تصحیح امام بخاری کے حفظ قوت حافظہ پہ اعتماد کرتے ہوئے امام بخاری سے تصحیح کرانے لگے تھے۔ یہ قوت حافظہ اللہ نے امام بخاری کو اس لیے عطا کی، وہ بڑا کام امام بخاری سے لینا تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے محدثین نے امام بخاری کا نام سنا تھا، بڑا نام ہے بھائی، تو انہوں نے امتحان لینا چاہا، امام بخاری کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے 10 حدیثیں لائیں اور ان کی سندیں بھی تبدیل کر دیا، متن بھی تبدیل کر دیا، سندیں بھی تبدیل، متن بھی تبدیل۔ 10 آدمی مقرر کر لیے کہ 10 آپ سنائیں، 10 آپ سنائیں، 10 آپ سنائیں۔ 10 آدمی میں سے ہر ایک کے حوالے 10 حدیثیں متغیر اور تبدیل شدہ کر کے کہا کہ بخاری کے سامنے پڑھیں۔ ایک محدث نے حدیث وہ تبدیل شدہ متن اور سند کے اعتبار سے جو تبدیل شدہ متغیر حدیث جب پڑھنا شروع کر دی، ختم کر لی، تو امام بخاری فرمایا لا عارف ہو۔ ہر حدیث پہ امام بخاری کہتے تھے لا عارف ہو، مجھے پتا نہیں ہے۔ تو عام لوگوں کو پتا نہ پڑ سکتا، ان کا امام بخاری کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہر حدیث پہ کہتا ہے لا عارف ہو۔ جب 100 حدیثیں جو تبدیل کر کے انہوں نے سنائی تھیں، 100 پوری جب کر لی تو امام بخاری بیٹھ گئے، وہ 100 کی 100 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ زبانی سنائیں۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں کمال نہیں ہے چونکہ حافظ حدیث تھا، کمال یہ کہ انہوں نے جو تبدیل سند اور متن کر کے 100 حدیثیں سنائی تھی، ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ 100 کی 100 امام بخاری کو زبانی یاد تھی، انہی تبدیل شدہ سند و متن کے ساتھ بھی ان کو سنا دی، کہ کمال تو یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ 100 تو چلو ٹھیک ہے، اصلاح کر کے صحیح ترتیب کے ساتھ سنا دی، وہ تو حافظ الحدیث تھے بھائی، اس میں تو کمال نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کمال اس کی بات ہے کہ صرف 100 حدیثیں ایک مرتبہ سننے کے بعد زبان یاد ہو گئی، دوبارہ ان کو اسی ترتیب کے ساتھ، تبدیل شدہ ترتیب کے ساتھ سنا دی۔ تو یہ قوت حافظہ اللہ نے امام بخاری کو اس لیے عطا فرمائی کہ امام بخاری سے بہت بڑا کام لینا تھا، بہت بڑا کام لینا تھا۔ یقیناً امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اہل تقوی اورع الناس محمد بن اسماعیل بہت بڑے محدث ہیں، مالدار تھے، انتقال ہونے لگا، مال ہے موجود، انتقال کرنے لگا۔ کیا کہا امام بخاری کے استاد نے؟
اشارہ امام بخاری کے والد نے کیا کہا کہ الحمدللہ اتنے میرے مال میں حرام تو حرام ایک مشتبہ روپیہ بھی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے امام بخاری سے، میں کہتا ہوں امام بخاری سے عظیم کام لینا تھا تو باپ بھی ایسا ادا کر دیا اور پھر غذا بھی ایسی عطا کر دی. اس چیز کے لیے ساری چیزیں ضروری تھیں کہ تربیت کرنے والا اب بھی اسماعیل جیسا محدث ہو اور حلال کسب کرنے والا ہو، اور پھر اس عظیم کام کے لیے غذا بھی حلال چاہیے تھی. تو ایسی حلال غذا کھانے والا بخاری اور باپ اللہ نے جو ہے وہ اسماعیل جیسا محدث عطا فرمایا اور والدہ پارسا عطا فرمائی. تو یہ ساری چیزیں تکوینی طور پر تھیں کیونکہ امام بخاری سے اللہ نے عظیم کام لینا تھا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے جو ہے یاد رکھیں، اصل میں دین کے دو محاذ ہیں، ایک احادیث کا جمع کرنا، ایک احادیث سے مسائل کا استخراج اور استنباط، یہ دو بڑے محاذ ہیں. تو اس محاذ کے لیے امام بخاری یا دیگر محدثین کا اللہ نے انتخاب کیا، اور اس محاذ کے لیے امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہا کا اللہ نے انتخاب کیا تھا. صرف ایک محاذ اگر ہوتا تو دین آگے نہ چل سکتا، حدیثیں جمع ہوتی، استنباط استخراج اگر نہ ہوتا، فقہا اگر یہ محاذ نہ سنبھالتے تو صرف جمع حدیث سے امت پوری طرح دین پہ نہیں چل سکتی تھی. جس طرح اس محاذ پر، حدیث کے جمع کرنے کے محاذ پہ اللہ نے امام بخاری کا انتخاب فرمایا جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، تو فقہ اور استنباط اور استخراج کے محاذ پر اللہ نے امام ابو حنیفہ کا انتخاب فرمایا جو امیر المومنین فی الفقہ ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیں، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ فقیہ نہیں تھا، مجتہد نہیں تھا. فقیہ بھی تھا، مجتہد تھا، لیکن جمع الحدیث اور تحدید حدیث اس نے یہ مال سنبھالا، غلبہ اسی کام کا تھا، اسی لیے ہم اس کو محدث اعظم کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ امام اعظم فی الفقہ ہم جو کہہ رہے ہیں، یا امیر المومنین فی الفقہ جو کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے. امام ابو حنیفہ محدث بھی تھے، لیکن اس نے کام استنباط اور استخراج اور فقہ والا کر لیا، اس لیے فقہ کی صفت اس پہ غالب ہوئی، استنباط اور استخراج کی صفت اس پہ غالب ہوئی. اور امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، لیکن تحدیث حدیث، جمع حدیث کا کام اور صفت اس پہ غالب تھی، اس لیے یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. ورنہ وہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، یہ محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہے. یہی تو کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزیبہ، یہ امام بخاری کے آبا و اجداد کا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے. بردزیبہ تیسرے درجے کے امام بخاری کے دادا، وہ تو آگ پرست پارسی تھے، اسی پہ مرے. اس کے بعد پھر آتا ہے مغیرہ پڑ دادا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، وہ یمان بن اخنس جوفی، جو عربی جوفا قبیلہ سے تعلق رکھنے والے بخارا کے بادشاہ تھے، اسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. اسی لیے اسی نسبت سے امام بخاری کو یا امام بخاری کے دادا کو جو ہے وہ جوفی بھی کہتے ہیں اور یمانی بھی کہتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے پردادا ابراہیم، اس کے متعلق تو شارحین فرماتے ہیں کہ معلوم نہ ہو سکا، اس کے احوال کے حوالے سے ہمیں واقفیت نہیں ہو سکی. باقی امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل یہ خود بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، اورا تھے، اتقا تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی روایات لی ہیں، اور حماد بن زید سے بھی روایات لی ہیں، اور خود اہل عراق کے محدثین نے خود اس سے روایات لی ہیں. تو گویا کہ امام بخاری محدث ابن محدث تھے، محدث کے بیٹے تھے امام بخاری رحمہ اللہ. بس امام بخاری کے حوالے سے ٹائم چونکہ بہت کم ہے، بس اتنی باتیں. اب آ جائیں تھوڑا سا بخاری کے حوالے سے چند باتیں عرض کر لوں. صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی. صحیح بخاری لکھنے کا باعث کیا ہے، کیا وجہ، کیا سبب بخاری کی کتاب یہ صحیح بخاری تصنیف کرنے کی وجوہ کیا ہے؟ تو عام طور 3 وجوہ سامنے آتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اسحاق بن راوے نے ایک مرتبہ، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے دوران درس، اس کی نظر امام بخاری کی طرف تھی، اور یوں سمجھو اشارہ بھی امام بخاری کی طرف کر کے کہا لو جمعتم کتابا صحیحا فی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے کوئی
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کو علیحدہ کر کے ایک کتاب لکھ لے. امام بخاری فرماتے ہیں استاد نے جب یہ کہا تو میرے دل کے اندر ایک کتاب صحیح لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا. ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فاذب عنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میں نے پنکھا اٹھایا ہوا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو جھول رہا ہوں اور مکھیاں ہٹا رہا ہوں. تو پھر معبرین نے اس کی تعبیر یہی کی کہ حضور کے جسد اطہر سے جو مکھیاں ہٹا رہا ہے مانا صحیح روایات کو ضعیف سے آپ جدا کر لیں گے، علیحدہ کر لیں گے، یہ بھی داعیہ بنا ہوا تھا. اور باقی خود بھی کہتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث، خود میرے اندر حدیث یاد کرنے جمع کرنے کا خود بخود ایک ذوق و شوق پیدا ہوا. یہ وہ اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تصنیف فرمائی تھی. باقی صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، آپ بار بار آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، مجھ سے بھی زیادہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ ہے کہ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر احادیث لائی ہیں صحیح. صحت کے اندر فن کا بھی، فنی اعتبار سے بھی صحت کا پورا اہتمام کیا ہے، روحانی اعتبار سے بھی، فنی اعتبار سے بھی پورا اہتمام امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، روحانی اعتبار سے بھی بڑا اہتمام کیا. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما ادخلت فیہ حدیثا بعد ما اغتسلت وصلیت رکعتین واستخرت. فرمایا کہ ایک ایک حدیث بخاری میں ڈالنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے. اسی لیے امام بخاری تھے، خدا کی قسم اس امت کے بڑے محسن تھے، لیکن اس پہ آزمائشیں بھی تو اتنی آئیں. کہا ایک ایک حدیث میں نے پہلے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد صلیت رکعتین، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، استخارہ کر لیا. جب مجھے شرح صدر ہوا پھر ہر حدیث کو میں نے بخاری میں جگہ دی. اتنا روحانی طور پر صحت کا اہتمام کیا ہے. یہ روحانی اہتمام ہے صحت کے لیے. باقاعدہ میں نے فرمایا کہ میں نے منبر رسول کے قریب روضہ رسول کے سائے میں نے اس بخاری کے تراجم لکھے تھے. اتنا بڑا محسن اعظم ہے اس امت کا، امیر المومنین فی الحدیث. اتنا روحانی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا اہتمام کر لیا. فنی اعتبار سے بھی امام بخاری نے صحت کا حد سے زیادہ اہتمام کیا. شاید کسی محدث نے، بلکہ حقیقت ہے کسی بھی محدث نے اپنی کتاب میں حدیثیں لانے میں صحت کا اتنا فنی اعتبار سے انتظام و اہتمام نہیں کیا جتنا امام بخاری نے کیا. ورنہ آپ کو معلوم ہے دیگر محدثین میں امام مسلم اوپر ہے، دیگر سارے محدثین میں امام مسلم اوپر ہے. لیکن امام مسلم بھی راوی اور مروی عنوں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو طالبات ہیں یا معلمات ہیں وہ کچھ باتیں سمجھ سکیں گی، عام شاید باہر سے میری آنے والی مائیں بہنیں بیٹے سمجھ نہیں سکیں گی. تو اگر نہ سمجھے تب بھی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آخر میں دعا میں سب شریک ہوں گے. اصل تو مین چیز جو ہے اس موقع پہ دعا ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی علمی باتیں ہوتی ہیں، عام شاید میری مائیں بہنیں سمجھ نہ سکیں. تو میں نے یہ کہا کہ امام مسلم رحمہ اللہ دیگر محدثین کے اعتبار سے صحت میں زیادہ اوپر ہے، لیکن امام مسلم نے بھی معاصرت کو کافی قرار دیا. معاصرت کا مطلب یہ ہے میری بیٹیوں اور بہنوں کہ راوی اور مروی عنوں، شاگرد اور استاد کا زمانہ ایک ہو، بس معاصرت. امکان لکھا کافی ہے، اس حدیث کو ہم متصل مانیں گے، قبول کر لیں گے. امام بخاری نے کہا نہیں، معاصرت صرف کافی نہیں ہے کہ استاد اور شاگرد کا ایک زمانہ ہو بس کافی نہیں، معاصرت کافی نہیں، لقا ضروری ہے کہ ثابت ہو کہ اس شاگرد کا استاد کے پاس ملاقات ہوئی ہے، اس کے پاس گیا ہے، پھر استاد امام بخاری پھر حدیث لیتے. اتنی کڑی سخت لگائی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام بخاری نے اتنی سخت شرط لگائی ہے. حضرت انور شاہ کشمیری میں مرضی کا مالک ہے بھائی، یہ تو جو بھی شرائط لگائے ہر ایک مرضی کا مالک ہوتا ہے. تو صحت کا اتنا التزام کیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ صرف معاصرت کو اتصال کے لیے کافی سمجھا، حدیث کی قبولیت کے کافی سمجھا. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں نہیں، صرف معاصرت امکان لکھا کافی نہیں ہے، باقاعدہ لکھا ہو چکا ہو، سما ہو چکا ہو، پھر اس حدیث کو متصل مانیں گے اور اس حدیث کو ہم سب جو ہے وہ قبول کر لیں گے. صرف لکھا جو ہے کافی، صرف جو ہے معاصرت کافی نہیں ہے. باقی ایک بات آخر میں نوٹ فرمائیں میری بہنوں اور بیٹیوں کہ لکھا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ لکھا ثابت ہو اس شاگرد کا استاد سے، اس شاگرد کا شیخ سے، اس راوی کا مروی سے لکھا ثابت ہو. لکھا ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید کسی خارجی دلیل سے
یہ ثابت ہو کہ یہ فلاں جگہ پر فلاں شہر میں اس شیخ کے پاس گیا تھا، حدیث پڑھی تھی، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہی راوی اس استاد سے کسی نہ کسی سند میں تصریح سما کر لے، سمے تو کہہ دے، بس یہی کافی ہے. یہ نہیں کہ خارجی کوئی دلیل واقع ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ استاد کے پاس چلا گیا تھا، اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے پاس پڑھا تھا. یہ ضروری نہیں ہے. مانا یہی شاگرد، یہی راوی مروی انو سے کسی نہ کسی سند میں سمیت ہو اور تصریح بھی سما کر لے، ہم کہیں گے لکھا ثابت ہے، بس خلاص. تو اسی لیے امام بخاری نے دیکھو فنی اعتبار سے بھی صحیح بخاری کے اندر کتنا صحت کا اہتمام کیا. اسی لیے اصل کتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری اس لیے کہا گیا ہے وغیرہ. تو روحانی اعتبار سے بھی امام بخاری نے صحت کا اہتمام کیا، فنی اعتبار سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حد درجے کا صحت کا اہتمام کر لیا صحیح بخاری میں روایات لانے کے لیے. اتنا بڑا اہتمام امام بخاری نے کیا. باقی ایک بات یہ بھی نوٹ کر لے کہ انحصار سیاح فی البخاری نہیں ہے، البخاری فی بخاری کا سیاح میں انحصار ہے، باقی سیاح کا بخاری میں انحصار نہیں ہے. کیا مطلب کہ بخاری کی تو سب حدیثیں صحیح ہے، باقی یہ ضرور نہیں ہے کہ بخاری میں جو حدیثیں نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. دوسری بھی تو کتابیں بھائی ہیں. اگر صرف بخاری کے اندر احادیث سیاح کا انحصار اگر کر لو گے تو میرے خیال میں دین کے کافی حصے سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اسی لیے انحصار بخاری فی سیاح تو ساری دنیا مانتی ہے. اسی لیے بخاری کی بعض روایت پہ ہلکی پھلکی جرابی ہوئی ہے، لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کیا. پوری امت نے ایک ہی نعرہ لگایا، 1400 سال ہوئے اصل کتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری ایک ہی پوائنٹ پہ پوری امت رہی ہے. جنہوں نے ہلکی پھلکی جرا کر لی اس کو بھی امت نے قبول نہیں کر لیا. اصل کتب بعد کتاب اللہ، سب سے زیادہ صحت والی کتاب احادیث کی صحت وہ صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری. یاد رکھو گے. باقی 7397 کل حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے لائی ہے. 6 لاکھ روایات سے انتخاب کیا ہے. 6 لاکھ. 3 لاکھ امام بخاری کو زبانی یاد تھی اور 3 لاکھ کتابت میں تھی. ان 6 لاکھ روایات سے اس کا جو ہے انتخاب کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، جس میں مسند اور موصول روایتیں تقریباً 7397 ہیں. باقی تعلیقات اور جو ہے تابعات وہ اور ہیں، وہ تقریباً 9000 سے بھی زیادہ بن جاتی ہے. 9082 شاید تعداد بن جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 6000 سیاہ روایات سے صحیح بخاری کا انتخاب فرمایا جو صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بخاری کا صحت کے اعتبار سے بخاری کو جو ہے ترتیب دیا. باقی آخر میں بخاری کے حوالے سے تراجم ابواب بخاری یہ بڑا پرکشش عنوان ہے. اہل علم کے نزدیک تراجم بخاری یہ بڑا پرکشش موضوع ہے اور یقیناً امت نے تسلیم کر لیا ہے کہ امام بخاری نے جو تراجم قائم کیے، مترجم بھی جو تراجم قائم کر لیے، امام بخاری سے پہلے بھی کسی نے بھی ایسے تراجم قائم نہ کیے اور نہ اس کے بعد کوئی ایسے تراجم قائم کر سکا ہے. سب سے خوبصورت، سب سے فقہ سے لبریز اور دقیق اور باریک اور شاندار اگر تراجم ہے تو صحیح بخاری کے تراجم ہے. البتہ اس کے بعد ترمذی کے تراجم کو بھی، نسائی کے تراجم کو بھی بخاری کے قریب قریب، حالانکہ امام نسائی بخاری کا شاگرد ہے اور تراجم قائم کرنے میں بہت ساری جگہوں پہ سیم ٹو سیم اپنے استاد کے تراجم کو لایا ہے. کچھ جگہ پہ امام بخاری کی نقل کی ہے، امام بخاری کے طرز کو اپنایا ہے، لیکن نسائی کے اندر زیادہ تر سیم ٹو سیم اپنے استاد کے ترجمے، یعنی امام نسائی کو امام بخاری کے ترجمے اتنے پسند آئے کہ صحیح نسائی میں انہی تراجم کو اس نے ٹرانسفر کر لیا اور نقل کر دیا وغیرہ. یہ ہے تراجم بخاری. باقی فقہ البخاری فی تراجم ہی بار بار ہم سنتے ہیں. اس کا میں نے پہلے بھی مطلب آپ کو بتا دیا ماموں بہنوں اور بیٹیوں کہ یعنی امام بخاری کی فقات کو دیکھنا ہے، مقام اجتہاد کو دیکھنا ہے تو ان کے تراجم کو دیکھو، پھر آپ کو پتہ پڑے گا کہ امام بخاری صرف محدث اعظم نہیں ہے، فقیہ اعظم بھی ہے، بہت بڑا فقیہ بھی ہے. چنانچہ امام بخاری کے فقہی مسائل، فقہی رہیں وہ اس کے تراجم سے معلوم ہوں گی، اس کے استخراجات اور استنباطات وہ اس کے تراجم سے معلوم ہوں گے. استخراجات اور استنباط کا انداز امام بخاری کا وہ تراجم سے معلوم ہوگا. تراجم کو آپ دیکھ لیں تو امام بخاری کا مقام فقہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. باقی امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم قائم کرنے کا جو ہے وہ تھوڑا سا انداز اس طرح تھا کہ کبھی امام بخاری رحمہ اللہ جو تراجم قائم کرتے، جیسے آپ نے بخاری میں پڑھ لیا، بار بار پڑھ لیا ہوگا،
کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی خود حدیث کے لفظوں کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، پھر اس کے حدیث ہونے کی تصریح بھی کرتے ہیں، جیسا کہ کتاب الایمان میں امام بخاری نے بار بار تراجم قائم کیے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، تو دیکھو یہاں بنی الاسلام علی خمس خود حدیث بھی ہے اور اس کو ترجمہ بنایا ہے، اور پھر اس کے حدیث ہونے کی تصریح بھی کی ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح امام بخاری کے تراجم میں یہ بھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کبھی تراجم حدیث کے لفظوں کے ساتھ یعنی مترجم لہو کے لفظوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں، لیکن وہاں اس کے حدیث ہونے کی صراحت نہیں کرتے، جیسا کہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو یہاں حالانکہ یہ حدیث کے لفظ ہیں، لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے ترجمہ باب میں لانے کے باوجود اس کے حدیث ہونے کی تصریح نہیں کی، یہ نہیں کہا باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ کہا ہے باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ امام بخاری ما فی الباب روایت کے لفظ میں تھوڑا سا تغیر اور تبدل کر کے اس کو ترجمہ بناتے ہیں حدیث کے سیم ٹو سیم لفظ، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں حدیث کے لفظوں میں۔ مثلا ایک امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، فما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخول بالموعظۃ والعلم کی لا ینفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت اور علمی مجلس میں صحابہ کی رعایت کرتے تھے، ہر وقت نہیں۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ تعلیم میں لوگوں کو زیادہ دل اچاٹ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ، یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم جب تعلیم کریں فضائل اعمال کی مختصر ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے بڑھ کر نہیں، یہ تعلیم للامہ ہے کہ آپ تعلیم کرو، لوگ اتنا زیادہ لوگوں کو تنگ نہ کر لو۔ اسی لیے جمعے کے سب کو بتاتا ہوں، جمعے کے خطبے کے بعد، جمعے کی تقریر کے بعد مختصر تعلیم ہونا چاہیے۔ یہ بخاری ہمیں سمجھا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہا ہے، کیونکہ ایک گھنٹہ اگر مولوی صاحب تقریر کر لے اور تعلیم بھی اگر ہم آدھا پونا گھنٹہ کر لیں گے تو لوگ تنگ آ جائیں گے۔ میں اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میں اس لیے روزانہ آپ لوگوں کو بیان نہیں کر رہا ہوتا ہوں، ہر وقت اس لیے نہیں کر رہا ہوتا تاکہ آپ کے دل اچاٹ نہ ہو جائے، تاکہ کبیرہ خاطر نہ ہو جائیں۔ تو یہی ہم مسلمانوں کے لیے، تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہا ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہے دین کا کام ہو، جب تک ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اگر نہیں اپنایا تو خیر نہیں ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صحابہ تمنا کرتے تھے، یا رسول اللہ روزانہ بیان کر لو، یا رسول اللہ صبح شام بیان کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پھر تم بار بار تنگ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم میں یا درس میں ان چیزوں کی رعایت کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کبیرہ خاطر نہ ہو جائیں، لوگ تنگ نہ ہو جائیں۔ تو یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، فما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخول بالموعظۃ والعلم کی لا ینفر۔ اب حالانکہ حدیث کے لفظ کیا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخول بالموعظۃ والعلم کراہیۃ الصامۃ۔ سامہ کی تفسیر امام بخاری ترجمے میں جو ہے وہ نفرت سے کر دی، گویا کہ حدیث کے لفظ سامتن کا لفظ تھا، جب ترجمہ قائم کیا تو سامتن کو تبدیل کر کے نفرت کے ساتھ اس کی تشریح کی، ترجمہ میں نفرتن کا لا ینفر، نفرت کے ساتھ اس کی جو ہے تفسیر کر دی۔ تو اسی لیے امام بخاری کے تراجم میں یہ بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے چلیں، کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سنو، ترجمۃ الباب کبھی امام بخاری رحمہ اللہ مطلق قائم کرتے ہیں، ما فی الباب روایات مقید لاتے ہیں۔ یہ تراجم شارحہ میں ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب تو مطلق، لیکن ما فی الباب جو روایت لائی ہیں ان میں قید ہے، مقید ہے۔ تو یہ مطلق ترجمہ باب لا کر امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو قید ہے وہ ملوث نہیں ہے، وہ صرف اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے۔ اور کبھی امام بخاری ترجمہ باب مطلق لاتے ہیں اور روایات خاص لاتے ہیں، بتا دیتے ہیں امام بخاری کہ ان حدیثوں میں جو خصوصیت ہے وہ ملوث نہیں ہے، وہ اتفاقی خصوصیت ہے، واقعی نہیں ہے۔ کبھی اس کے برعکس کرتے ہیں کہ امام بخاری ترجمہ باب خاص قائم کرتے، روایت عام لاتے ہیں، ترجمہ باب خاص کر لیتے ہیں اور روایت عام لاتے ہیں، تو گویا بتا دیتے ہیں کہ وہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے اور ترجمے والے کے خصوص اس کے اندر موجود ہوتا ہے وغیرہ۔ تو گویا کہ امام بخاری کا یہ انداز تراجم ہوتا ہے، اور یہ تراجم وہ تراجم جو شارح ہوتے ہیں انہی میں ہوتا ہے۔
ورنہ عام طور امام بخاری کے زیادہ تر جو تراجمہ بمنزلہ دعوی ہے وہ ترجمہ دعویٰ ہوتا ہے، ما فی الباب روایت اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، وہ دعویٰ ہوتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے۔ پھر ترجمۃ الباب امام بخاری رحمہ اللہ کا جو روایات سے ثابت ہوتا ہے، یہ ثبوت کبھی مطابقتاً ہوتا ہے، کبھی تضمناً ہوتا ہے، کبھی التزاماً ہوتا ہے، یعنی دلالت کی تینوں قسمیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی دلالتاً روایات ما فی الباب ترجمات پہ دلالت کر رہی ہیں، مطابقتاً کر رہی ہیں، کبھی تضمناً کر رہی ہیں، کبھی التزاماً کر رہی ہیں۔ تو یہ گویا کہ امام بخاری کے تراجم قائم کرنے اور پھر ماں باپ روایات لانے کا ایک انداز ہے جو ایسا نرالا ہے کہ کتنے مقامات پر سارے شارحین زور لگا لگا کے تھک گئے، لیکن روایات کا تعلق مناسبت ما فی الباب سے ثابت نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے۔ وہاں ایک جواب دیا ہے انہوں نے، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے یہ ترجمہ قائم کیا ہے ما فی الباب روایات کا، اگرچہ اس ترجمے سے تعلق مناسب نہیں ہے لیکن کسی اور جگہ پہ غیر باب میں روایت لائی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی لیے یہ ترجمہ ادھر قائم کیا۔ یہ بہرحال ایک جواب انہوں نے دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماننا چاہیے کہ امام بخاری کے سامنے کوئی نہ کوئی پرلے درجے کا ربط ہوگا جو ہماری سمجھ نہیں آ رہا ہے، اسی لیے کہ یہ ترجمہ امام بخاری نے قائم کیا ہے ما فی الباب روایات کا تعلق اور مناسبت اس ترجمے سے نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پہ امام بخاری نے روایت لائی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایک امام بخاری نے باب لایا ہے کتاب الثمر فی العلم، یعنی عشاء کے بعد علمی باتیں کرنا۔ اب جو ما فی الباب روایت لائی ہے کسی بھی روایت میں ثمر کی بات نہیں ہے، جبکہ ادھر کتاب التفسیر میں ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحدث اہلہ ساعتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے اہل سے تھوڑی سی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہاں جو ترجمہ قائم کیا ہے ثمر کے ساتھ، ما فی الباب روایت میں کسی میں بھی ثمر کا ذکر نہیں ہے، البتہ ثمر کا ذکر ہے تو کتاب التفسیر میں کسی اور باب میں روایت ہے، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے، اسی لیے اس موقع پہ کسی نے تو ہتھیار ڈال دیے، کسی نے کچھ بچانے کے لیے کہا کہ امام بخاری نے کبھی ایسے بھی کیا ہے کہ روایت کسی اور جگہ پہ لائی ہے، ترجمہ یہاں قائم کیا ہے۔ یہ امام بخاری کا انداز تھا، اسی لیے امام بخاری کے واقعی تراجم کو سلام ہو، امام بخاری کی فقاہت کو سلام ہو کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا بھی کئی جو کہتا ہے کہ ہم کیا کر لیں، بخاری بخاری ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے جہاں حافظ ابن حجر عسقلانی جہاں ہتھیار ڈال دیتے ہمیں وہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کچھ بولے، یہ امام بخاری تھے۔ باقی امام بخاری کے تراجم میں ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے، باب بلا ترجمہ۔ آپ نے بار بار بخاری میں بہنوں اور بیٹیوں پڑھا ہوگا، میں نے وہاں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ باب بلا ترجمہ، کہ امام بخاری بابن لیکن آگے ترجمہ نہیں لاتے، مرتجم بھی نہیں لاتے، کیوں؟ بہت ساری جگہوں پہ ایسے بابن بس آگے حدیث لانا شروع کر دی اور ترجمہ نہیں لکھا، کیوں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ساون ایسے ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری کے فی الحال ذہن میں مناسب ترجمہ مستحضر نہیں تھا، امام بخاری نے سوچا کہ بعد میں ذہن میں اچھا ترجمہ آئے گا پھر لگا لوں گا۔ یہ تو بالکل جواب کمزور ہے، کیونکہ 16 سال امام بخاری نے خود حدیث پڑھائی ہے، بخاری شریف 16 سال پڑھائی ہے، 90,000 طلبہ نے پڑھی ہے، کیا امام بخاری کو پھر بھی موقع نہیں ملا تسلیم؟ اسی لیے یہ جواب کمزور ہے۔ اس موقع پہ میری بیٹیوں مناسب جواب وہی ہے جو عظام شارحین نے دیا ہے، علامہ کرمانی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی ہے، اور اسی طرح جو ہے بدر الدین عینی رحمہ اللہ ہے، علامہ عسقلانی ہے، اور اسی طرح قسطلانی ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ معتبر ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو باب بلا ترجمہ ہے بمنزلۃ الفصل من الباب السابق، یہ گویا کہ بمنزلہ پہلے باب کے لیے بمنزلہ فصل کے ہے، چونکہ اس یہاں جو حدیثیں لائی ہیں من وجہ، پہلے والی روایت کے ساتھ تعلق مناسبت، من وجہ تغایر، من وجہ تعلق، من وجہ تغایر، اسی لیے تغایر کو سامنے رکھتے بابن کا لفظ لایا ہے، من وجہ انہی روایات کے ساتھ تعلق مناسبت، اس لیے ترجمہ قائم نہیں کیا۔ صحیح جواب شارح نے اس کا یہ دیا ہے۔ بعض علماء نے کچھ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جواب دیا تشییع اذہان۔ شیخ الہند فرماتے ہیں پڑھنے والوں کو، طالبات آپ بھی سنو، آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے، کہا کہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا، شروع سے لے کر آخر تک حدیثیں لائی، ترجمے میں نے قائم کیے، اب آپ بھی اتنا پڑھنے کے بعد خود اپنا دماغ استعمال کریں، ما فی الباب روایات پہ نظر رکھ کے مناسب ترجمہ آپ نکال لیں۔ یہ امتحان اور اختبار کے لیے خالی جگہ
شیخ الہند فرماتے ہیں امام بخاری نے چھوڑی ہے کہ حدیثوں کو دیکھیں، چیک کر لیں، پھر دیکھیں میں نے ان حدیثوں سے کیسے ترجمہ باب اخذ کر کے نکالے ہیں، آپ بھی ان روایات سے ترجمہ باب مناسب جو آپ کو آئے وہ نکالیں۔ اسی لیے تشہیر اذہان کے لیے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہوا ہے، تو بہرحال اس موقع پہ مختلف اور بھی مختلف قسم کے جو ہے وہ جوابات جو ہے دیے گئے ہیں، لیکن زیادہ وزندار یہ جواب ہے۔ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ تو قائم کرتے ہیں، فی الباب روایات نہیں لاتے، فی الباب روایات نہیں لاتے۔ تو یہاں دو موقع ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ باب قائم کر لیا، بس صرف ترجمہ باب اپنے لفظوں میں قائم کر لیا، یا ایسی حدیث جو امام بخاری کی شرط میں نہیں تھی اس کے ساتھ ترجمہ باب قائم کر لیا، بس چل گئے آگے، ما فی الباب روایت لائی نہیں۔ تو اس کا جواب بعض علماء نے یہی دیا ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ تو قائم کر لیا، اور وہ ترجمہ قائم کرنا تھا، وہ مسئلہ بتانا تھا، لیکن چونکہ امام بخاری کی شرط پر کوئی حدیث امام بخاری کو نہیں ملی، اس لیے معذرت کرتے ہوئے آگے چلے اور کوئی حدیث نہیں لائی تھی۔ بعد میں چونکہ امام بخاری کی شرط پہ امام بخاری کو حدیث نہیں ملی تھی۔ البتہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری ترجمہ باب قائم کر کے پھر اسی ترجمے میں قرآن کی آیتیں لاتے ہیں، ما فی الباب روایت نہیں لاتے ہیں، وہاں اعتماد بالاوثق کرتے ہیں، چونکہ جب قرآن مجید کی آیتیں مل گئیں تو بس خلاص، اب ما فی الباب روایات لانے کی امام بخاری ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک ترجمہ قائم کیا امام بخاری نے جو دعویٰ تھا، اسی ترجمے کے اندر دلیل کے طور پر دو آیتیں ذکر کر دی، تو بس وہی ترجمہ، اس میں دعویٰ، وہی قرآن کی آیتیں اس ترجمے کے اندر، آگے ما فی الباب روایات نہیں لائیں، وہ اعتماد بالاوثق کرتے ہوئے، یعنی اعتماد بالاوثق کرتے ہوئے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں بطور دلیل مل گئی ہیں تو اب ما فی الباب روایات لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کبھی امام بخاری ما فی الباب روایات کو چھوڑ دیتے، ذکر نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ امام بخاری کے تراجم کا کچھ انداز تھا۔ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ باب قائم کرتے ہیں، محتمل المعنی ہوتا ہے، عموم ہوتا ہے، کئی معنیوں کا احتمال ہوتا ہے۔ پھر ما فی الباب جو روایات لاتے ہیں، ان روایات میں ایک احتمال کا تعین ہوتا ہے۔ گویا امام بخاری محتمل المعنی ترجمہ قائم کر کے ما فی الباب روایات لاتے ہیں، جن روایات سے کسی ایک احتمال کا تعین ہوتا ہے، امام بخاری گویا بتاتے ہیں کہ اس محتمل المعنی لفظ میں سے یہ معنی مراد ہے، اور گویا کہ ان روایات سے اس کا جو ہے وہ آگے تعین کر رہا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تراجم میں اکثر تعلیقات لاتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بھی لاتے ہیں، فقہا کے اقوال بھی امام بخاری رحمہ اللہ لا رہے ہوتے ہیں، اور امام بخاری جو تعلیقات لاتے ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے معروف سیغے کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی مجہول سیغے کے ساتھ۔ تو معروف سیغے کے ساتھ جو تعلیقات ہوتی ہیں تو میرے سارے شارحین یہی کہتے ہیں کہ یہ صحت کے حکم میں ہے، یہ صحت کے حکم میں ہے، حدیث صحیح اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ البتہ جو تمرید کے سیغے کے ساتھ، مجہول کے سیغے کے ساتھ امام بخاری جو تعلیقات لاتے ہیں تراجم وغیرہ میں، تو وہ بھی ثابت الاصل مانی جائے گی، اگرچہ تھوڑا سا صحت میں تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل وہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ تو امام بخاری کی گویا کہ تعلیقات جو تمرید کے سیغے کے ساتھ ہیں وہ بھی قابل استدلال ہیں، اور وہ بھی ثابت الاصل ہے، ان کو بھی تسلیم کر ثابت سمجھا جائے گا کہ یہ بھی حدیث ثابت ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم قائم کرنے کا ایک اپنا جو ہے وہ انداز تھا، اسی لیے اس پہ بھی بہت ساری جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں۔ ابن خلدون نے تو شکوہ کر لیا کہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس کی شرح کا آج تک امت عقادہ نہیں کر سکی، لیکن علماء نے کہا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ بدر العینی نے واقعی شروعات لکھ کے کسی حد تک قرض کو ادا کر دیا ہے، لیکن کہتے ہیں پھر بھی تراجم کا قرض ابھی بھی باقی ہے، لیکن بہرحال پوری طرح قرض ادا نہ ہو صحیح، لیکن شاہ ولی اللہ نے بھی تراجم پہ لکھا ہے، شیخ الہند نے بھی تراجم پہ لکھا ہے، اور اسی طرح اور نے بھی ہے تراجم پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے کسی حد تک تراجم، لیکن بہرحال تراجم بہت اوپر ہے، اور کچھ مناسبت بالکل بظاہر نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ امام بخاری کے تراجم کے متعلق میں نے تھوڑی باتیں عرض کر لی۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخر میں حدیث لائی ہے، اس حدیث کے حوالے سے بھی تھوڑی باتیں کر لوں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں جو حدیث لائی ہے، آخر میں یا جو آخر میں ترجمۃ الباب قائم کیا وہ نزع الموازین القسط۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں توجہ فرمائیں، امام بخاری نے شروع میں جو باب قائم کیا ہے وہ وحی کے متعلق ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا من بعد۔ تو پہلا بخاری کے اندر امام بخاری نے جو ترجمہ قائم کیا ہے اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے،
پھر اس باب میں جو روایت لائی اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. تھوڑی توجہ فرمانا پھر بات سمجھ میں آئے گی. اور آخری حدیث امام بخاری نے لائی ہے اس کا وزن اعمال کے ساتھ تعلق ہے. وزن اعمال کے ساتھ یاد رکھو عمل کے اندر وہی اور نیت علت ہوتی ہے, وزن معلول ہوتا ہے. جب وزن کے اندر وہی ہوگی یعنی عمل کے اندر وہی ہوگی یعنی وہ عمل وہی سے ثابت ہوگا, اس عمل کے پیچھے وہی ہوگی, پھر اس کے اندر نیت بھی صحیح ہوگی تو پھر عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا. تو وزن کے لیے عمل کے اندر نیت اور وہی دونوں علت مرکبہ ہے. وہی بھی ہوگی نیت بھی ہوگی تو پھر وزن ہوگا. صرف ایک جز علت سے وزن ثابت نہیں ہوگا. ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تھوڑا توجہ فرمائیں. دیکھو بدعات ہیں, بدعات نیت تو صحیح ہوتی ہے بھائی. ان بدعتوں سے پوچھو کہ آپ بدعت کیوں کر رہے ہوتے ہو, وہ بالکل مخلصانہ ہو کر ثواب کے لیے نیت کر رہے ہو, لیکن وہی نہیں ہے, اسی لیے وزن نہیں ہوگا. یہاں وہی ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے. نماز پڑھ اللہ اکبر دکھانے کے لیے کر رہا ہے, نیت نہیں ہے. تو وہی موجود ہے, نیت نہیں ہے, تب بھی وزن نہیں ہوگا. وزن کے لیے ضروری ہے کہ وہی بھی ہو اور نیت بھی ہو. تو پہلے امام بخاری جو باب قائم کیا ہے اس میں وزن اور اس میں وہی اور نیت کی بات ہے. آخر میں جو باب قائم کیا اس میں وزن کی بات ہے. نیت اور وہی عمل کے اندر وزن کے لیے علت ہے اور وزن معلول ہے. ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا علت معلول پہ مقدم ہوتی ہے. تو یوں سمجھو پہلا باب امام بخاری جو قائم کیا اس کا تعلق علت کے ساتھ ہے, آخری باب قائم کیا اس کا تعلق معلول کے ساتھ ہے. عمل میں وزن تب آئے گا جب نیت بھی ہو اور وہی بھی ہو, وہ عمل وہی سے ثابت ہو. تو پھر اگر وہی سے ثابت نہیں ہوگا تو 100 مرتبہ نیتیں کرتے رہے, اللہ کی رضا نہیں ملے گی, عمل کا وزن نہیں ہوگا. بس خلاص اتنی بات ذہن میں. دوسری چیز یہ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دوں, پہلی حدیث بھی غریب ہے, آخری حدیث بھی غریب ہے, اخبار احاد سے تعلق رکھتی ہے. امام بخاری نے بتا دیا کہ جس طرح بخاری کا اخبار احاد میں احاطہ کیا ہوا ہے, شروع میں بھی خبر واحد غریب, آخر میں بھی خبر واحد غریب. اشارہ کر دیا کہ دین کا, اسلام کا, شریعت کا اخبار احاد نے احاطہ کیا ہوا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اخبار متواترہ سے ہم احکامات کو ثابت کریں ورنہ نہیں مانیں گے, یا محدثین کی اصطلاح میں جو حدیث مشہور ہے اس کو مانیں گے, تو دین کے 80% حصے سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. دین کا سارا زیادہ مدار اخبار احاد پر ہے. پوری ذخیرہ حدیث میں اگر آپ دیکھیں متواترہ صرف آپ کو چند گنی ہاتھوں پہ انگلی پہ گنی ہوئی حدیثیں ملیں گی, اور مشہور بھی بہت ہی کم ہوں گی. باقی ساری اخبار یاد ہیں. پھر جدا بات ہے چاہے عزیز ہوں چاہے غریب ہوں. تو امام بخاری نے شروع میں بھی غریب حدیث لائی خبر واحد, آخر میں بھی غریب لائی خبر واحد لائی. گویا بتا دیا کہ دین کا اصل مدار زیادہ ثبوت احکامات کا اخبار احاد سے ہے. گویا کہ دین کا اخبار احاد نے احاطہ کیا ہوا ہے, اس لیے خبر واحد بھی من حیث انہ کلام رسول قطعی ہے. کون سا فرق ہے بھائی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ظنی ہے یہ قطعی ہے, وہ سند کے اعتبار سے ہے, ورنہ ہر حدیث ظنی ہوتی نہیں ہے, قطعی ہے بھائی, قطعی ہے. پیغمبر کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وما ينطق عن الهوى فانه الا وحی یوحى, وہ قطعی ہوتا ہے. یہ جو ظنیت آتی ہے یا کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ متواتر ہے یا یہ ہے وغیرہ, یہ ذرا سند آگے اس کو پیش نظر کیا جاتا ہے, لیکن کلام من حیث انه کلام الرسول سب کا سب قطعی ہوتا ہے. یہ گویا کہ امام بخاری شروع میں بھی لایا اور آخر میں بھی لایا. دوسری امام بخاری کی عجیب ترتیب ہے کہ پہلی حدیث کے اندر امام بخاری کا استاد حمیدی ہے. حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن تیمی. یہ پہلی جو حدیث امام بخاری لائی ہے اس میں استاد حمیدی ہے, اور آخری جو حدیث لائی ہے ان میں احمد بن اشقاب ہے. حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ ہا میم دال حمد ہے. گویا کہ للہ الحمد اول و آخر کی طرف اشارہ کر لیا کہ اول میں بھی حمد اللہ کے لیے, آخر میں بھی حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اس کی طرف اشارہ کر دیا, خلاص. اب آگے آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. میری بہنوں اور بیٹیوں سنیں, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ, ہم رکھیں گے موازین, ترازو. موازین میزان ان کی جمع ہے, ہم ترازو رکھیں گے. یہاں قرآن مجید نے جمع کا صیغہ لایا ہے, ترازو. اب مسئلہ یہ کہ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگی, ساری دنیا کے لوگوں کے, سارے انسانوں کے اعمال کے تولنے کے لیے ایک ترازو ہوگی, یا جدا جدا بہت ساری ترازو ہوں گی؟ چونکہ قرآن نے تو جمع کا صیغہ استعمال کر لیا ہے, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ.
चुनाचे बाज मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि वाकई एक तराजू नहीं होगी, मवाजीन होंगी, बहुत सारी तराजू होंगी। फिर ये तराजू बहुत सारी बएतबार तअद्दुदे आमाल होंगी या अशखास होंगी, यानी हर अमल के लिए जुदा तराजू, नमाज के लिए जुदा है, रोजे के लिए जुदा है, हज के लिए जुदा है, ज़कात के लिए जुदा है। आमाल के एतबार से ज्यादा तराजू होगी या अशखास के एतबार से? मसलन मेरी तराजू जुदा, सनाला साहब की तराजू जुदा, मौली साहब की तराजू जुदा, सन शेर इमाम साहब की तराजू जुदा। तो अशखास के एतबार से हर आदमी की जुदा तराजू होगी या आमाल के एतबार से कि हर अमल की तराजू जुदा होगी? बाज़ उलमा का ख्याल ये कि आमाल के एतबार से वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु आमालुहु वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु वमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु आमालुहु। इसलिए उनका ख्याल ये कि हर अमल के लिए जुदा तराजू लगेगी, नमाज के लिए अलहदा, रोज़े के लिए अलहदा, हज के लिए अलहदा, ज़कात के लिए अलहदा। बाज़ कितनी अफराद के एतबार से हर एक की जुदा जुदा तराजू होगी। तो गोया कि इन हजरात ने मवाज़ीन को जमा हकीकी तस्लीम कर लिया है, जमा हकीकी मान लिया है। कहते हैं कि वाकई क़यामत दिन एक तराजू नहीं होगी, बहुत सारी तराजू होगी, क्योंकि कुरान ने मवाज़ीन का है, जमा का लफ्ज़ लाया है। बाज़ कहते नहीं, ये जमा हकीकतन नहीं है, ये तफ़ख्खुमन है। कज़्ज़बत कौम नूहिन अल-मुरसलीन, जमा का लफ्ज़ है, हालांकि मुरसल एक था, नूह था, लेकिन तफ़ख्खुमन तअज़्ज़ुमन जमा का सीगा लाया है। जिस तरह मिन्नी पर एक बड़ा, जिसका वजन मेरे ख्याल में 400-500 अगर किलो हो, बड़ा मोटा, अगर कोई गाड़ी पे बैठ जाए, सामने 2 सीटें होती हैं, तो मेरे ख्याल में 2 किराया लिया जाएगा, 2 का लिया जाएगा ना भाई, 2 दे दो भाई, खैर है 2 का क्यों? तो कहे आप इतना बड़ा हो कि 2 सीटें कवर किए, 2 आदमी की जगह पर हो, तो ये भी तराजू इतनी बड़ी होगी, ऐसे समझो बहुत सारी तराजू बनी हुई है। जिस तरह है ये एक आदमी, लेकिन इसका वजन इतनी ज़खामत कि इसको गाड़ी वाले ने 2 आदमी के कायम मकाम समझकर 2 आदमी का किराया ले लिया वगैरह। तो ये तराजू इतनी बड़ी होगी, ऐसे समझो बहुत सारे तराजू का मजमा है। तफ़ख्खुमन इसको जमा का लफ्ज़ लाया गया। बहरहाल चाहे एक तराजू हो, चाहे ज्यादा तराजू हो, फिक्र हमें तराजू में अपने आमाल को वजन करवाने की करनी है। बस ये हमारा काम है, नहीं कि हम फिक्र कर ले पता नहीं क्या होगा, एक तराजू होगी तो हम तोल नहीं सकेंगे, हम नहीं तोलेंगे। हमें फिक्र इसकी करनी नहीं चाहिए, चाहे एक हो, चाहे भी तोलने वाला वही है, चाहे एक तराजू हो तब भी वजन करने वाला अल्लाह की ज़ात है। हमें तो फिक्र यही करनी चाहिए कि हमारी, हम सब की तराजू नेकी वाली वो पलड़ा पारी हो जाए, हमें यही फिक्र बस। तो जमा का लफ्ज़ आया, वरना जाओ हम रखेंगे तराजू। तो जाहिर बात है, अगर अल्लाह हो सकता है कि बराह रास्त तराजू रखे, न जाओ हम रखते हैं। या ये है, बाज़ ने कहा है कि हज़रत आदम रखेंगे, तब भी कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि आदम को हुक्म करने वाले अल्लाह की ज़ात है, निस्बत आमिर की तरफ की गई है। बाज़ कहते हैं कि हज़रत जिब्रील, चूँकि जहन्नम और जन्नत में आदमी जाएगा वही के नतीजे में, जिसने वही को माना जन्नत में, वही को नहीं माना जहन्नम में, तो ये वही लाने वाला हज़रत जिब्रील है, इसलिए जिब्रील वज़न कर लेगा। जिसकी लाई हुई वही के नतीजे में कोई जहन्नम में जा रहा है, कोई जन्नत में जा रहा है। बाज़ कहते हैं कि नहीं, हज़रत इज़राइल वो तराजू लगाएंगे, चूँकि आखिर में चालान करने वाले ये हैं। कोई कहता है हज़रत आदम लगाएगा। बहरहाल यहाँ निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, तो अल्लाह ही के हुक्म से अगर कोई भी तराजू लगाएगा, अल्लाह ही के हुक्म से लगाया हुआ न जाओ। यहाँ एक बात और भी नोट करें, हो सकता है, मुमकिन है कि अल मीज़ान मुशाकलतन लाया गया है, क्योंकि नज़र जमा है तो मुशाकल मवाज़ीन लाया गया है। तो आप आले इल्म जानते हैं कि एक लफ्ज़ को दूसरे के हम शक्ल बनाने के लिए, तो इसलिए मवाज़ीन मुशाकलतन भी हो सकता है, नज़र की हम शक्ल बनाने के लिए इसको जमा का सीगा लाया गया है। ये पहली बात आपके सामने मैंने रखी। आगे चलिए, अल मवाज़ीन अल क़िस्त। थोड़ी मुश्किल बातें मेरी बेटियों, थोड़ी तवज्जो कर लेना। अल मवाज़ीन अल क़िस्त, हम अदल वाली तराजू लगाएंगे, अदल और इंसाफ वाली तराजू लगाएंगे, तुम्हारे आमाल को तोलेंगे। हमारा ईमान है कि वाकई तराजू लगेगी, हिस्सन तराजू होगी, जिस तरह दुनिया में तराजू होती है। लहू लिसानुन व कफ़ताने, उसका कुंडा होगा, 2 पलड़े होंगे, आमाल डाले जाएंगे। पूरी आले सुन्नत वल जमात का इत्फाक है। मुअतज़िला कहते हैं नहीं, तराजू बराजू कुछ नहीं है। भाई फिर वो नज़र मवाज़ीन कुरान कह रहा है। अरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सही रिवायात मौजूद है, आप कैसे इनकार कर रहे हो? आप क्यों इनकार कर रहे हो? आखिरकार आपका दिमाग खराब है कि जब कुरान मजीद नज़र मवाज़ीन सरात के साथ
میزان کا ذکر کر رہا ہے، بہت ساری روایات میں جب ترازو کا ذکر ہے تو پھر آپ انکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں الاعمال والاقوال اعراض والاعراض لا يستحيل وزنها، کہ یہ اقوال، یہ اعمال، یہ سارے کے سارے اعراض ہیں، اذ لا تقوم بانفسها، یہ خود قائم نہیں ہے، ان کو وزن ہم کیسے کریں گے؟ عمل نظر آتا ہی نہیں ہے، اس کو وزن کیسے کریں ترازو میں؟ کیونکہ وہ عقل پہ زیادہ زور دیتے ہیں، عقل کے اندھے ہیں، عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو کر عقل کے اندھے بن گئے ہیں۔ وہ کہتے بھی نماز تو نظر آتی نہیں ہے، روزہ نظر آتا نہیں ہے، پھر ترازو میں کیا چیز رکھیں گے؟ آپ کہتے ہو کہ نماز تولی جائے گی، آدمی ترازو میں وہ چیز تولتا ہے جو سامنے موجود ہو، جس کو آدمی اٹھا سکے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تعلیلات، کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے، یہ تو سارے اعراض ہیں، ان کو کیسے ترازو میں رکھا جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟ اسی لیے سرے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ عبارت ہے عدل سے، ہم ترازو قائم کریں گے، مانا ہم عدل و انصاف کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے گویا کہ ترازو حصی کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ نصوص شریعہ کے، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی فرماتے ہیں یوزع المیزان، ترازو رکھی جائے گی، لہو لسان و کفتان، اس کی ایک کنڈی ہوگی اور دو اس کے کف ہوں گے، دو پلڑے ہوں گے، لو وضع فی احداہما السماوات والارض وما فیہن لوسعت۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی نے کہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک پلڑے میں ساری دنیا کو رکھا جائے تب بھی پلڑا بڑا ہوگا، بڑا ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بتاؤ قرآن نے ترازو کی بات کی ہے، کہا کہ لہو لسان و کفتان، ہاں ترازو ہوگی، کوئی مانے نہ مانے، ایک دو پلڑے اس کے ہوں گے۔ تو پھر جب بہت ساری روایات سے، بہت ساری احادیث سے، قرآن مجید کے نصوص سے جب ترازو ثابت ہے تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ اعراض نہیں تولے جا سکتے، بھئی تم نہیں تولو گے، خدا تولے گا۔ تم اپنی بے بسی کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہو قادر و قدیر و مقتدر ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو اعراض کو بھی تول سکتا ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ قرآن میں اتنی تعویل کر لو۔ قرآن مجید میں بے تعویل تو قبول بھی نہیں ہوتی ہے نا، بس جیسے آئے سمجھ میں نہ آئے ہم تعویل کر دیں، ہم تعویل کر دیں، ہم تعویل کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ترازو، وزن، المیزان یہ کنایہ ہے، عبارت ہے عدل و انصاف سے، کیونکہ انسان کے ماحول میں اور فام میں عدل کا آخری معیار ترازو ہوتی ہے، اسی لیے قرآن مجید نے ترازو کی بات کی ہے، باقی ترازو برازو کچھ نہیں ہے۔ دلیل انہوں نے یہ پیش کی۔ تو میں نے پہلے نمبر کہا کہ ذوق ایمانی کا جواب یہ ہے، ذوق ایمانی کا جواب یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے سچ ہے، بس خلاص، یہ ہے ذوق ایمانی۔ یہ تو جو ہمارے علماء جو جواب دیتے ہیں وہ ان کو عقل کے اعتبار سے خاموش کرانے کے لیے، والے اہل ایمان کے لیے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جو اللہ نے کہا، محمد نے کہا وہ برحق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعراض اگر نہیں تل پاتے ہیں تو انسانوں کے ہاتھوں نہیں تل پاتے ہیں، وہ تل سکتا ہے، بس خلاص۔ ذوق ایمانی کے پیش نظر یہی جواب ہے۔ لیکن تسلیم بھی اگر کیا جائے تب بھی سائنس نے تو آج قریب کر دیا ہے کہ تمہارا کرنٹ ہے وہ ایک عرض ہے، تمہارا ٹیمپریچر ہے ایک عرض ہے، اس کا بھی تو آج وزن ہو رہا ہوتا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی تولے جائیں گے اعمال ترازو میں، یا صحیفے تولے جائیں گے یا لوگوں کو تولا جائے گا، مختلف قسم کی جو ہے وہ اقوال ہے، محققین کی باتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں صحیفے تولے جائیں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بعض مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ صحیفے تولے جائیں گے، صحیفے، نامہ اعمال، دستاویزات وہ تولی جائیں گی، رکھی جائیں گی وغیرہ، تو پھر اعراض وغیرہ والا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث بطاقہ بھی تقریباً اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک پلڑے کے اندر ایک پرچی ڈالی جائے گی جس میں لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، تو پرچی ڈالتے ہی وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ تو حدیث بطاقہ بھی تقریباً اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دستاویزات تولی جائیں گی۔ بعض نے کہا کہ اشخاص تولے جائیں گے۔ ابو ہریرہ کی ایک صحیح روایت میں آتا ہے الکافر لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، کافر کو جب تولا جائے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا اس خبیث کا، اتنا بڑا 400 کلو اس کا وزن ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے جب اس کو تولا جائے گا لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، تو معلوم ہے کہ لوگوں کو تولا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اعمال کو وجود دیا جائے گا، شکل دی جائے گی۔ تقریباً ابن عباس کی ایک روایت ہے ان اللہ یقلب الاعراض اجسادا فیزنها، سارے اعمال کو صورت دی جائے گی، مومنین کے اعمال حسین خوبصورت حور کی شکل میں ہوں گے،
اور کفار کے گناہ داروں کے اعمال، گناہ والے اعمال وہ بدترین شکل و صورت میں ہوں گے، تو ان آراز کو رب العالمین اجساد دے کر پھر وزن کر لیں گے. پھر معتزلہ کا اعتراضی سرے سے پڑتا ہی نہیں ہے وغیرہ. لیکن اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وزن ہوگا، آراز ہیں تب بھی وزن ہوگا، کیسے ہوگا وہ وہی اللہ جانتا ہے، بس وہ وزن کر لے گا. خلاص اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں. آگے ہے القسط. قسط موازین کی صفت ہے بھائی. قسط مفرد ہے، قسط مفرد ہے تو بھئی موصوف جمع موازین ہے تو مفرد کیسے صفت بنی؟ موصوف و صفت اس کو تو مطابقت ہونا چاہیے کہ موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہونا چاہیے. الموازین القسط یہ مفرد صفت جمع کی کیسے آئی ہے؟ تو آپ کو مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہے. عزیز طالبات آپ سنیں تو دیکھو، ایک جواب تو یہ دیا القسط مصدر ہے. المصدر لا یثنى ولا یجمع ولا یذکر ولا یؤنث. مصدر تثنیہ جمع ہوتی نہیں ہے. موصوف چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہے، چاہے جمع، مصدر بس. مصدر تثنیہ جمع نہیں ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے رجل عدل، رجلان عدلان، رجال عدل، میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. مصدر ہے، مصدر کا اطلاق جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع سب کے برابر ہوتا ہے، مصدر تثنیہ جمع نہیں ہوتی ہے. بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے. بعض نے کہا کہ یہاں مضاف مقدر ہے موازین و ذوات القسط، یعنی عدل والی ترازو. ذوات القسط موازین نزل موازین ذوات القسط، ہم عدل والی ترازو قائم کر لیں گے. بعض نے یہ کہا ہے. بعض نے تو اور ایک بات کہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں القسط مفعول ہے لاجلی ہے، یعنی ہم موازین قائم کر لیں گے لاجل القسط، لاجل العدل، عدل قائم کرنے کے لیے ترازو لگائیں گے. یہ مفعول لو ہے، مفعول اجلی ہے. القسط یہ نصب جو ہے بے نزل خافض ہے. حرف جارہ کو حذف کر دیا، للقسط نزل موازین للقسط، لام کو حذف کر کے قسط کو جو ہے وہ نصب دے دیا گیا ہے. یہ نصب بے نزل خافض ہے، چنانچہ یہ مفعول لہو ہے کہ ہم عدل کے لیے ترازو قائم کریں. بس خلاص. آگے چلو. آگے ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. یہاں قولہم ہے اور بعض جگہ پر جو ہے وہ اقوالہم ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو وزن کیا جائے گا. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ترازو ہوگی، ترازو میں وزن کیا جائے گا. حقیقی ترازو ہوگی، سامی ہوگی، ترازو ہوگی، اس میں وزن ہوگا. امام بخاری نے تعمیم کی ہے اعمال بنی آدم، بنی آدم کے اعمال. اب مسئلہ یہ کہ سارے لوگوں کے عمل وزن ہوں گے، نبیوں کے بھی، کافروں کے، یا نبیوں اور کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں، اور امام بخاری نے بھی جو عموم لایا ہے اعمال بنی آدم، شاید امام بخاری کا بھی تھوڑا سا یہی خیال ہے کہ سارے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، ترازو. بھئی نبیوں کا وزن کیوں ہوگا؟ ان کے پلڑے میں تو گناہ ہے نہیں. تو اظہار للاعزاز، اعزاز کے لیے دنیا کو دکھایا جائے گا یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اظہار للاعزاز، اعزازاً نبیوں کے اعمال کی بھی ترازو ہوگی. بھئی ان خبیث کفار کی ترازو کیوں ہوگی؟ احانتاً، تاکہ دنیا کو دکھایا جائے ان خبیثوں نے کچھ بھی خیر کا کام نہیں کیا. احانتاً ان کے لیے ترازو لگے گی، اعزازاً نبیوں کے لیے ترازو لگے گی. اور قرآن مجید کی بھی فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. سورہ مومن کی اس آیت سے بھی تقریباً اسی کی تائید ہو رہی ہے کہ واقع ترازو سب کے لیے لگے گی. نبیوں کے لیے بھی لگیں گے، کفار کے لیے بھی لگیں گے، سب کے لیے لگیں گے. اعمال بنی آدم، عموم امام بخاری لا کر اس طرف اشارہ کر دیا. شاید امام بخاری کی رائے بھی یہی وغیرہ. بعض کہتے ہیں نہیں، نبی ان کی بھی ترازو نہیں ہوگی. ترازو کا فائدہ کیا؟ کیونکہ ان کے پلڑے میں گناہ ہے نہیں. کفار ان کی بھی ترازو نہیں لگے گی کیونکہ ان کے پلڑے میں نیکی کوئی ہے نہیں، اس لیے ان کی ترازو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے ترازو قائم نہیں کر لیں گے. بعض کہتے ہیں کہ ان کے لیے ترازو نہیں لگے گی. بہرحال یہ پیغمبر انبیاء کا معاملہ ہے اور کفار کا معاملہ ہے. بہرحال یہاں اس موقع پہ اکابرین نے یہ فرمایا ہے. آگے اقوال وغیرہ ان سب کا جو ہے وہ وزن ہوگا. اقوال وغیرہ ان سب کا جو ہے وہ وزن ہوگا قیامت کے دن. آگے وقال مجاہد القسطاس العدل،
امام بخاری ہمیشہ ترجمۃ الباب میں قرآن کا کہیں سے ایک لفظ یا آیت کا ٹکڑا بھی اگر مناسب مل جاتا ہے وہ لگا لاتے ہیں. یہاں بھی اسی لیے لایا ہے کیونکہ بات تھی موازین کی، بات تھی عدل کی. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قرآن مجید کی آیت سے لفظ قسطاس کو ادھر لایا ہے، اسی مناسبت سے لایا ہے. امام بخاری کا یہی طرز ہوتا ہے کہ ترجمے میں کوئی مناسب قرآن کی آیت کا ٹکڑا کوئی لفظ اس کو مل جائے تو فوراً ترجمہ باب میں لاتے ہیں. تو مناسبت سے امام بخاری نے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اس آیت کا لفظ قسطاس امام بخاری نے یہاں لایا ہے اور اس کی تشریح کر رہے ہیں. تشریح بھی مجاہد کے حوالے سے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں رحمہ اللہ قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کی معنی ہے عدل. پھر قرآن میں عجبی لفظ آیا، قرآن تو عربی ہے، تو اسی لیے کسی بھی وسیع زبان میں اگر کسی زبان کے چند لفظ آ جائیں تو وہ اپنی اصلیت سے نہیں نکلتی ہے. اسی لیے اگر فارسی 2 3 4 لفظ اگر عربی زبان میں آ جائیں یا رومی چند لفظ اگر عربی زبان میں آئیں تو عربی عربیت سے نہیں نکلے گی. یہ سمندر ہے، سمندر ہے. اتنے بڑے سمندر میں 2 ڈم دودھ کے ڈال دو، سمندر کا سمندر ہی ہوگا نا. دودھ کے 2 ڈم ڈالنے سے سمندر سمندر ہی رہتا ہے. تو عربی سمندر ہے، اس لیے چند لفظ آ جائیں تو عربی عربیت سے نہیں نکلتی ہے. بس بالرومی. آگے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے جس کی معنی ہے عدل، قسط جس کی معنی ہے عدل بے کسر القاف ہے، یہ مصدر المقسط، یہ مقسط کی باب افعال کے اسم فاعل کی مصدر ہے. اب تو پڑھنے والے تو اشکال کر لیں گے. آپ بھی تھوڑا سوچیں میری بہنوں اور بیٹیوں کے کیا اشکال ہے بھائی. مصدر المقسط کیا اشکال ہے؟ اشکال تو بالکل واضح ہے. اشکال یہ ہے کہ مقسط کی مصدر تو ایک ساتھ ہوتی ہے بھائی. یہ قسط اس کی مصدر تھوڑی ہے، قسط تو مجرد ہے. مقسط اسم فاعل باب افعال سے ہے اور اس کی تو اپنی مصدر ہوتی ہے نا، وہ تو ایک ساتھ ہے. تو پھر امام بخاری کیسے کہتا ہے کہ مصدر المقسط، کہ یہ مصدر، یہ جو قسط ہے وہ مقسط کی مصدر ہے. یہ اشکال ہے اپنی جگہ پہ. تو بعض نے جواب دیا کہ یہ قسط مقسط کی بعد از حذف زوائد مصدر ہے. یعنی باب مقسط میں باب افعال میں جب آیا تو اس میں زوائد آ گئے نا، زوائد جو مزید فی کے اندر ہوتے ہیں ان کو اگر حذف کر دیا جائے تو واقعی قسط اس کی مصدر بنتی ہے. یعنی بعد از حذف زوائد قسط مقسط کی مصدر ہے. بعد از حذف زوائد. بعض نے کہا کہ نہیں، اصل مصدر المصدر ہے، مصدر المصدر ہے. مقسط کی مصدر ایک ساتھ ہے اور ایک ساتھ کی مصدر قسط ہے. بس بعض نے یہی کہا ہے. خلاص آگے ایک جملہ دوسرا لایا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جو قاسط ہے وہ کس سے نہیں ہے، قسط سے ہے. اس کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو الموازن القسط جو آیا ہے وہ ہے کاف کے زیر کے ساتھ. اس کی معنی ہے عدل، اس کی معنی ہے عدل. اب کہا کہ عمل قاسط فهو الجائر فكانوا لجهنم حطبا، عمل قاسط فكانوا لجهنم حطبا. وہ قاسط وہ کس سے نہیں ہے، وہ قسط سے ہے. اب قسط کی معنی ہے ظلم، اس کی معنی ہے جور. تو اسی لیے مناسبت سے یہ لفظ لایا ہے. ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور یہاں قسط کو، یہاں تو قسط ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہاں قسط نہیں پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ موازین کی صفت بنا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں عمل قاسط، جو قاسط ہے اس کی معنی ہے جائر، وہ قاسط لیا گیا ہے قسط سے، اور قسط کی معنی ہوتی ہے جور. بس خلاص. اب آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت لائی ہے وہ دیکھیں. وہ بھی قال سنا احمد بن اشکاب قال سنا محمد بن فضیل ان عمارۃ بن القعقاع ان ابی زرع ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جو آخر میں لائی ہے. آخر میں لائیے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن. یہاں حبیبتان مقدم ہے اور کتاب الدعوات وغیرہ میں امام بخاری نے یہ روایت لائی، اس میں خفیفتان ثقیلتان پہلے ہے اور حبیبتان للرحمن بعد میں ہے. اب یہاں تھوڑا سا غور کر لیں. کلمتان، 2 کلمے، یہ اللہ کو محبوب ہیں. کلمتان یہاں کلمتن بمعنی کلامن ہے. یہ ناوی والا کلمہ نہیں ہے نا. ناوی جو آپ نے میری بیٹیوں پڑھا ہوگا ہدایت نامے کے الکلمۃ لفظ وزیل مانن 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 مفردن مفرد مفردن، یہ نحوی کلمہ مراد نہیں ہے. کلمتن بمعنی کلامن. جیسے عرب کہتے ہیں لَأُلْقِي إِلَيْكَ کلمات، میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں.
اور اسی طرح کلمۃ طیبہ، کلمۃ الشہادہ، حالانکہ یہ تو کلام ہے لیکن اس کو بھی تو کلمہ کہا گیا، تو یہاں کلمتان وہ مفرد لفظ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کلام ہے، یعنی کلامان ہے، دو کلام، حبیبتان یعنی محبوبتان، یہ دو کلام اللہ کو محبوب ہیں، حبیب بمانا محبوب، فعیل بمانا مفعول، اللہ کو محبوب ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب قائلہما، ان کا قائل اللہ کو محبوب ہے، یہ کلمہ محبوب مانا ان کا قائل اللہ کو محبوب ہے، محبوب قائلہما۔ باقی یہاں چھوٹا سا صرف پڑھنے والے، نحو پڑھنے والے چھوٹا سا اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی جو فعیل مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے وہ مؤنث نہیں ہوتا ہے، پھر حبیبتان، تان کیوں ہے؟ حبیبان ہونا چاہیے، حبیبان ہونا چاہیے، چونکہ حبیبن کو آپ محبوبن کی معنی میں لے رہے ہو، فعیلن کا وزن ہے مفعولن کی معنی میں ہے، تو جو فعیلن مفعولن کی معنی میں ہوتا ہے اس میں تو تانیث نہیں ہوتی ہے وغیرہ، ہاں امرتن جریون، رجلن جریون، تو یہاں پھر حبیبان ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ اختیار ہے، چاہے مؤنث لائیں یا نہ لائیں دونوں جائز ہیں، ایک بات یہ۔ دوسرے نمبر پہ کہ نہ لائیں تو مفرد میں، باقی تثنیہ میں اس کی تانیث لائی جائے، افضل اولا یہ ہے کہ تثنیہ میں اس کی تانیث لانا چاہیے، بس خلاص، یہ بات آپ کے سامنے آئی۔ آگے میری بیٹیوں سنو، آگے ہے خفیفتان علی اللسان، یہ کلمے زبان پر خفیف ہیں، میزان میں ثقیل ہے۔ اب یہاں مناطقہ تو ہمارے گریبان پکڑ لیں گے کہ بھئی ایک ہی چیز ثقل اور خفت کے ساتھ موصوف، یہ تو اجتماع نقیضہ ہے کہ ضد دو صفتوں کے ساتھ ایک کلمہ کیسے موصوف ہوا؟ تم کہ تو ثقیل بھی ہے اور خفیف بھی ہے، جس طرح میں کہوں یہ پانی ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے، تو کہیں گے دماغ کا علاج کرا لو بھائی، ایک پانی یا ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا بھی ہو اور گرم بھی ہو؟ تو مناطقہ تو اعتراض کر لیں گے کہ کلمے کی دو صفتیں متضاد آئی ہیں، ثقل بھی آیا اور خفت بھی آئی ہے، تو میرے خیال میں میری بیٹیوں آپ کو معلوم ہے کہ لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ، لولا الحیثیات لبطلت الحکمہ، یہ اختلاف حیثیت اختلاف اعتبار کے اعتبار سے ہے کہ یہ کلمے اس حیثیت سے کہ وہ ادا ہو رہے ہیں، من حیث الادا، من حیث الادائیگی یہ خفت کے ساتھ موصوف ہے، من حیث الوزن اس حیثیت کے کو وزن کیا جائے گا تو ثقل کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کی آپ ایسے مثال سمجھو کہ ایک آدمی کا قد 6 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا قد ہے، دوسرے کا 5 فٹ کا، دوسرے کا 7 کا۔ اب میں کیا کہوں گا کہ 6 قد والے کو میں طویل بھی کہوں گا صغیر بھی کہوں گا، چونکہ 5 والے کے اعتبار سے طویل ہے اور 7 والے کے اعتبار سے صغیر ہے بھائی، تو یہ اضافت ہے، اس کے اعتبار سے یہ صغیر ہے، اس کے اعتبار سے یہ طویل ہے، تو اعتبارات اور حیثیت کے اعتبار سے ایک چیز مختلف صفات کے ساتھ موصوف ہو سکتی ہے، اسی لیے متعلق ظرف موضع کے اختلاف کے اعتبار سے ایک چیز متضاد صفات کے ساتھ موصوف ہو سکتی ہے، اسی لیے یہاں ایک کلمہ جو ہے 2 صفات کے ساتھ موصوف ہوا۔ پھر آگے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بعض نے تو اس کو ایک جملہ بنایا ہے، و بحمدہ علیحدہ نہیں ہے، مستقل جملہ نہیں ہے، پہلے کے ساتھ فٹ کر لو، واو کو حالیہ بنا دو، واو کو حالیہ بنا دو، یعنی او سبح اللہ ملتبسم بحمدی، میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں اس حال میں کہ اللہ کی حمد میں لگا ہوا ہوں، میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں اس حال میں کہ میں اس کی حمد میں لگا ہوا ہوں۔ بعض نے کہا اس کو جدا بناؤ، اس کو جدا، او سبح اللہ لبسو بحمدی، میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ اس موقع پہ تھوڑا غور کر لیں، تسبیح پہلے ہے تحمید بعد میں ہے، کیوں؟ تسبیح پہلے، اللہ کی تسبیح یعنی وہ سبح ہو، یعنی وہ سبح ہو، وہ نزہ ہو من جمیل نقائص، تو تسبیح کے اندر صفت سلبیہ ہیں، ذوف نہیں، بیٹا نہیں، باپ نہیں، آنکھیں نہیں، یہ چیز نہیں، ذوف نہیں، نہیں، وہ سبح میں تو صفات سلبیہ کا ذکر ہے، وہ حمدوں میں احمدہ بجمع کمالہ، اور حمد کے اندر اللہ کی صفات ایجابیہ کا بیان ہے، جس کو دوسری زبان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ میں تخلیہ ہے اور تحمید کے اندر تجلیہ ہے، اور طبعی نظام میں بھی تخلیہ پہلے ہوتا ہے تجلیہ سے، پہلے دیوار کی صفائی ہوتی ہے پھر روغن لگایا جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے تسبیح لا الہ الا میں بھی ایسے کہ پہلے تخلیہ لا
اللہ کا کوئی شریک نہیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کا لائق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ سلبیہ صفات، یہ ایجابیہ صفات، وہ عدمیہ یہ وجودیہ، عدم وجود پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے سبحان اللہ کو مقدم کیا۔ یا ایسے سمجھو اس میں تخلیہ، اس میں جلیہ ہے، اور تخلیہ کو جو ہے وہ مقدم کیا، اس لیے اس کو جو ہے وہ مقدم کر لیا۔ بہرحال یہ عظیم کلمے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ یہ کلمے پڑھ لیے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بڑا درخت لگاتا ہے، اور 100 سال تک جو ہے وہ مزمر گھوڑا جو ہے وہ چلتا رہے تب بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ لوگوں کے لیے یقیناً آپ کے والدین کے لیے یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی نسبت عطا فرمائی۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی، آپ کے والدین کے لیے بھی کہ اس گئے گزرے دور میں کہ بے دینی کا ایک سیلاب ہے اور دین بیزاری کا ایک پہلا دور آیا ہے جو اس امت پہ کبھی بھی نہیں گزرا۔ یاد رکھو بھائی، اس سے پہلے اگر تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو کفار رہے ہیں، لیکن دین بیزاری کبھی بھی ایسی نہیں رہی کہ مسلمان ہوں اور دین سے اتنے دور ہوں۔ دین بیزاری اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس دین بیزاری کے دور میں اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو موقع عطا فرمایا، آپ نے اپنے نصاب کو پورا کر لیا، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آخر میں یہ بھی عرض کر لوں کہ آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے بہت بڑے عظیم کام کے لیے۔ آپ کی نسبت عائشہ سے ہوئی ہے، آپ کی نسبت فاطمہ الزہرا سے ہوئی ہے، آپ کی نسبت خدیجہ سے ہوئی ہے، آپ کی نسبت جو ہے وہ رابعہ بصری سے ہوئی ہے۔ آپ کو بہت ایک اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، پیغمبر کی میراث عطا فرمائی ہے، تو آپ پیغمبر کی وارث ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت، پیغمبر کی وراثت کا ملنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا۔ اللہ جس کے ساتھ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ قرب کا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ دین کے اور علم کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو تمہارے لیے اللہ نے یہ راستے کھولے، تم نے خود نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو آپ نہ پڑھتی، آپ نہ پڑھتی۔ آپ یہ اتنا بڑا ماحول ہے، اتنا بڑا معاشرہ ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، آپ صرف چند کیوں، باقی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ سمجھ تو ان کو بھی ہے، دماغ تو ان کو بھی ہے، عقل تو ان کو بھی ہے، آخرت تو ان کے سامنے بھی ہے، قبر ان کے سامنے بھی ہے، لیکن یاد رکھ لو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کے دل کو ادھر موڑ دے، جس کے دل کو ادھر سے بند کر دے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ آخر میں آپ دین کی خدمت کر لینا، یہ ذہن سے نکال لینا کہ ہم کتابیں پڑھائیں نہیں۔ ہمارے استاد کے استاد تھے سجال میں استاد نور احمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، اس صدی کے، گزشتہ صدی کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ جب ختم بخاری کا درس ہوتا تھا، اس درس میں استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ فارغ ہو گئے ہو، آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم عالم بن گئے ہیں، علامہ بن گئے ہیں، ایسے سمجھو کہ اب ہمارے اوپر دین کی خدمت، اب دین کی نشر و اشاعت کا ذمہ ہمارے اوپر آیا ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ کوئی نورانی قاعدہ اگر پڑھائے تو ایسے سمجھو کہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے، کیونکہ اصل منزل دین کی خدمت ہے، اور اصل منزل اللہ کی رضا ہے، آخر منزل آخرت کو بچانا ہے۔ اگر میرے اندر اخلاص نہیں ہے تو 1000 بخاری پڑھا لوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اخلاص اللہ کی رضا ہو تو نورانی قاعدے میں خدا کی قسم دین کی وہ خدمت ہے کہ بخاری میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نورانی قاعدہ آپ پڑھائیں گی، آپ ناظرہ پڑھائیں گی، یا اگر موقع ملا تو چلو ٹھیک ہے کتابیں بھی پڑھا لیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ کتابیں ہوں تو ٹھیک، ورنہ ہم نے 6 سال 7 سال پڑھا ہے اب نورانی نہیں۔ یاد رکھو سب سے بڑی خدمت تو نورانی خدا کی قسم خدمت ہے جو قرآن کی اصل ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھائیں، ایسا جو قرآن کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اگر مدرسہ نہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھانا چھوڑ دینا، ذہن سے نکالنا۔ ظاہر بات ہے کہ بیلا کے اندر اتنا تو ماحول نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ اس طرح بڑے مدارس ملیں، اسی لیے جس جگہ پر آپ کی کوٹھڑی میں، آپ کی جھونپڑی میں، جہاں بھی 4 بچیاں پڑھانے کا موقع ملا، زندگی کے جس بھی حصے میں اگر آپ ہوں تو آپ پوری کوشش کر لینا نورانی قاعدہ پڑھانا، ایسے سمجھو آپ کی دین کی خدمت کا حق ادا کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں موقع نہیں ملتا ہے، ورنہ دل چاہتا ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھائیں، لیکن اب موقع نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح ہم چلے گئے ہیں کہ ورنہ نورانی قاعدہ، ناظرہ، قرآن، اگر موقع ملتا ہے تو تعلیم الاسلام، بشتی زہور، اگر موقع ملتا ہے مزید۔ تو اسی لیے ذہن یہ بنائیں کہ اللہ نے جس کام کے لیے میرا انتخاب کیا مجھے قبول ہے، بس یہ ہمیں ذہن بنانا ہے۔ ایک مولا ہے، جب وہ غلام کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر لو، ایک کو کہتا ہے یہ کام کر لو،
ایک وہ کہتا ہے یہ کام کر لو، ایک کہتا ہے لکڑیاں لے آؤ، ایک کہتا ہے کھانا پکا لو، ایک کہتا ہے کپڑے دھو ڈالو، ایک کہتا ہے یہ کر لو، ایک کہتا ہے یہ کر لو. تو جو وفادار غلام ہوتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ تو نے اس کو تو اس کام میں لگا دیا، مجھے تو کپڑے دھونے میں لگا دیا. نہیں، ایک وفادار غلام جب اس کا مولا تشکیل کرتا ہے کسی کام کے لیے تو وفادار غلام بھی اپنے مولا پہ اعتراض سست روی کا نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کیوں کر لوں. دل کی خوشی کے ساتھ جب وفادار غلام ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو جس کام میں لگا دیا آپ کر لینا. اسی لیے آپ کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، یقیناً بہت بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس دور میں قدر نہیں ہے اس علم کی. خدا کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ نواب، یہ خان، یہ سردار، یہ ایم این اے، یہ این پی، یہ آفیسر تمہارے پاؤں کی برابر بھی رب محمد کی قسم برابر نہیں ہے. اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے جس کو اللہ نے علم دیا، جس کو اللہ رب العزت نے پیغمبر کی وراثت دی، ساری دنیا ان کے پاؤں کے قدموں میں ہے. لیکن جدا بات ہے کہ لوگوں کو اس دین کی قدر نہیں ہے. اس دین کے مقام اور علم کے مقام کو لوگ جانتے نہیں ہیں، علماء کے مقام کو لوگ جانتے نہیں ہیں. تو یہ تو ان کے عقل کا فطور ہے، ورنہ مقام مقام ہے، عزت عزت ہے، منصب منصب ہے. چلو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تمہارا مقام بھلے ظاہر بھی نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے مرنے کے بعد، پھر تو ظاہر لازمن ہو جائے گا. اللہ نے ظاہر کر دیا، لیکن لوگوں کو اس دین کی قدر نہیں ہے کہ علم کتنا بڑا مقام ہے. علم پڑھنے والے ہمارے محسن ہیں. اسی لیے ہمارے اکابرین، ہمارے علماء بیچارے ان حالات میں مدارس میں دن رات لگائے ہوتے ہیں اور دین کی فکر ان کو ہوتی ہے اور مشکلیں برداشت کر کے طلباء کو، طالبات کو یہ بیچارے پڑھا رہے ہوتے ہیں ان مشکل حالات میں. یہ اللہ رب العزت نے ایک دین کا سلسلہ چلایا اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں باہر سے، آپ بھی تھوڑا سا اس تقریب سے تھوڑا سا آپ متاثر ہو جائیں. آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو چھوڑیں، قرآن پڑھ لیں، یہی آخرت میں کام آئے گا، یہی آخرت میں کام آئے گا. یہ دین، یہ بچیاں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سفارش کر لیں گی. یہ فارغ ہونے والی بچیاں اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر لیں گی. ممبروں پہ ہوں گی، ممبروں پہ نور کے ممبر ہوں گے. وہ سونا چاندی جو جنت کا ان کو پہنایا جائے گا، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی. وہ منابر پر ہوں گی، سامنے انبیاء کے محل ہوں گے، انبیاء کے محل، شہداء کے اور صدیقین کے محلات کے سامنے ان اہل علم، معلمات، عالمات، علماء کے مراتب مقام ہوں گے. پھر لوگوں کو پتہ پڑے گا کہ یہ بازی جیت گئے، پھر بازی جیت گئے، پھر پتہ پڑے گا. اسی لیے جو مائیں بہنیں بیٹیاں باہر سے آئی ہیں، آپ بھی نماز، اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، خدا نخواستہ کمی ہے تو توبہ کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں. زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی موقع نہیں ملے گا. جو باتیں ہوئی ان پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے پڑھنے کو اللہ قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے جو ہے جو پڑھنا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، پورے خاندان کے لیے دنیا آخرت میں خیر و بلائی کا ذریعہ بنا دے. اور مدرسے چلانے والے، انتظام کرنے والے، ان کی بھی اللہ اس کاوش کو جو ہے قبول فرمائے اور اسباب پیدا فرما دے، دنیا آخرت کے اندر اس کو کامیابی کا جو ہے ذریعہ بنا دے. اسی لیے آخر میں دعا کر لیں گے، سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کر لیں. علماء نے فرمایا کہ اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے سارے اللہ کی طرف متوجہ سے دعا کریں. سارے 3 مرتبہ